بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون اللہ والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء اعظام، عزیز طلبہ و سامعین اکرام، آغاز گفتگو سے پیشتر آئیے ہم سبھی حضرات مل کر انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ احمد مختار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، باعث گردش لیل و نہار، وسیلہ توبہ و استغفار، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں والہانہ انداز میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی عزت کا معاملہ ہے اور بڑی ہی سعادت بختی ہے کہ ہم سبھی حضرات شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر سنانے کے لیے اکٹھا ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، یعنی جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی مضمون قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیج دی ہے۔ ان دونوں آیتوں کو اپنے پیش نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے اور دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیج دی ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ اللہ کو اذیت پہنچانا کس طرح سے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جب اس کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی جائے گی تو وہ اللہ کو اذیت پہنچانا ہے، یعنی اللہ کے رسول کو جو اذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ کے عذاب کا اور اس کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔
اب آئیے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو آپ کی پاکیزہ سیرت ہے، وہ زندگی، وہ سیرت کیسی ہے، آپ کی زندگی میں کیا کیا پہلو نمایاں ہو کر سامنے آئے، اور آپ نے اذیت و مصیبت کے کتنے مرحلے طے فرمائے ہیں۔ یقیناً ایک موقع پر اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ پر جتنی بلائیں نازل ہوئیں، یعنی میری جس قدر آزمائش ہوئی ہے اتنی آزمائش کسی نبی کی، کسی رسول کی نہیں ہوئی۔ یعنی اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ آزمائش مصیبت اور پریشانیوں کی شکل میں بھی ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ اس تاریخ اذیت و مصیبت کا مطالعہ کریں تو بے شمار مثالیں آپ کے سامنے نظر آئیں گی، اور آپ پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذیت و مصیبت کے کتنے مرحلے طے کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں اور دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمایا ہے۔ اسی تاریخ اذیت و مصیبت کی چند مثالوں کے ذریعے میں آپ پر یہ بات اچھی طرح واضح کر دینا چاہوں گا کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کس قدر اذیت و مصیبت سے لبریز ہے۔ میں نے رسول کی تاریخ اذیت کو آج عنوان اس لیے بنایا ہے کہ نبی کی اذیت و مصیبت کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ کربلا سے جا کر ملتی ہے۔ تاریخ اذیت رسول تاریخ کربلا کو نمایاں کرتی ہے، اس لیے اس عنوان کو اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، جن اذیتوں کا سامنا آپ نے کیا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کی کیا حقیقت ہے۔ کچھ مثالوں کے ذریعے میں ان باتوں کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا تو آپ کو کہنے والوں نے جادوگر کہا، ساحر کہا۔ یقیناً یہ ذہنی اذیت کا باعث ہے، اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ آپ کو دیوانہ مجنوں کہا گیا، یہ آپ کی اذیت کا باعث ہے، یہ آپ کو تکلیف پہنچانے کا سبب ہے۔ ایسے ہی یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ جب پہلی بار صفا پہاڑی پر اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی قوم کے لوگوں کو بلاتے ہیں، انہیں دعوت توحید پیش کرتے ہیں، اکٹھا ہوئی ہے قوم، آپ نے ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی۔ اسی مجمع میں ابو لہب بھی تھا، اس نے کہا الہٰذا جمعتنا تبا لک سائر اليوم، کیا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا تم نے اسی بیکار کام کے لیے ہم سب کو اکٹھا کیا تھا؟ تمہارے لیے تباہی و بربادی ہو ہمیشہ کے لیے تمام دنوں میں۔ آپ اندازہ کریں جو نبی اس دنیا میں تباہ حالوں کو آباد کرنے کے لیے آیا تھا، بربادوں کو آبادی کا ہنر سکھانے کے لیے آیا تھا، ابو لہب نے اس عظیم شان انسان کی شان میں گستاخیاں اس طرح کی جو آپ کی اذیت کا باعث ہو گئی ہے۔ یقیناً اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی اذیت محسوس کر رہے ہیں، کیسی تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کی بستی میں جاتے ہیں، وہاں دعوت توحید و رسالت پیش کرتے ہیں، مگر طائف والوں نے آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کے مبارک جسم پر پتھروں کی بارش کر دی۔ پتھروں کی چوٹ سے آپ کے مقدس جسم سے اتنا خون نکلا ہے، اتنا خون بہا کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، آپ کا مقدس جسم لہو لہان ہو گیا ہے۔ آپ دیکھتے چلیں کہ یہ کیسی اذیت ہے، یہ کیسی مصیبت ہے جو ایک ایسے انسان کے لیے برپا کی جا رہی ہے جو اس دنیا میں محسن انسانیت بن کر آیا تھا، جو لوگوں کی اذیت و مصیبت کو دور کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے سامنے اس قدر
اذیت و مصیبت کا ماحول پیش کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ کعبے میں اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ قریش کے سرداران موجود ہیں، ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ کیا فلاں قبیلے میں اونٹنی ذبح کی گئی ہے، کیا کوئی اوجھڑی لا کر اس اونٹنی کی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ سکتا ہے؟ اسی مجمع میں سے ایک بدبخت انسان کھڑا ہوتا ہے، عقبہ بن ابی معیط نام کا شخص اٹھتا ہے اور اوجھڑی لا کر جب اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، آپ کی پیٹھ پر وہ اوجھڑی لا کر رکھ دیتا ہے۔ یقیناً ایک نماز پڑھنے والے انسان کے ساتھ اپنے رب کائنات کے حضور اپنا سر نیاز جھکانے والے انسان کی پیٹھ پر اس طرح ناپاک اوجھڑی لا کر رکھ دینا، یہ اس نبی کے لیے کیسی اذیت و تکلیف کا احساس پیدا کر رہا ہے۔ یہ تاریخ اذیت و مصیبت ایک لمبا سلسلہ رکھتی ہے، یہ بہت دراز ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سب کچھ برداشت کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ غور کریں، میں جس پہلو کی طرف آپ کے ذہن کو مبذول کرنا چاہتا ہوں، آپ پوری دعوتیں، آپ پوری تاریخ اذیت و مصیبت کا آپ مطالعہ کریں، نبی کی سیرت کو اس پہلو سے آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نبی پر اذیت نازل کی گئی، نبی کے ساتھ اذیت کا رویہ اختیار کیا گیا، نبی کے ساتھ مصیبت کا معاملہ کیا گیا، لیکن کہیں اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکلتے نظر نہیں آتے، آپ گریہ و زاری کرتے نظر نہیں آتے، آپ روتے بلکتے نظر نہیں آتے۔ حالانکہ یہ اذیتیں وہ ہیں کہ انسان اپنی جان گما بیٹھے، مگر وہ عظیم الشان رسول ان اذیتوں کو کس طرح جھیلتا اور برداشت کر رہا ہے، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے نظر نہیں آتے، آپ روتے بلکتے نظر نہیں آتے۔ لیکن اسی دنیا میں، اسی تاریخ اذیت میں ایک موقع وہ بھی آتا ہے جبکہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسی اذیت کا معاملہ ہوا، ایسی اذیت کا احساس آپ نے فرمایا کہ اس اذیت کا احساس کر کے آپ رونے لگے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا مگر آپ روتے نظر نہیں آتے، آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی مگر آپ روتے نظر نہیں آتے، آپ کو ذہنی اذیت دی گئی مگر آپ روتے نظر نہیں آتے۔ طائف کی بستی میں لڑکوں کو، چھوٹے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، وہ بچے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے پیچھے تالیاں بجاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اذیت کا معاملہ ہے لیکن آپ روتے بلکتے نظر نہیں آتے۔ مگر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اذیت کا احساس کرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، گریہ و زاری کرتے نظر آتے ہیں۔ حاضرین، میں بتانا چاہوں گا کہ وہ اذیت کہ جس اذیت کو محسوس کر کے ایک نبی رونے لگے، وہ اس کائنات کی سب سے بڑی اذیت ہوگی، وہ اس دنیا کی، اس تاریخی اذیت کی سب سے بڑی اذیت ہوگی۔ ورنہ یہ نبی جو پہاڑ جیسی استقامت رکھتا ہے وہ کسی موقع پر روتا نظر نہیں آتا، مگر یہ ایک موقع ایسا آیا ہے کہ رو پڑا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک مرتبہ کربلا کے علاقے سے، فرات کے علاقے سے گزر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے ایک ساتھی حضرت نجی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ جب نہر فرات کے کنارے سے گزرے تو حضرت علی کی زبان پر اچانک یہ جملہ جاری ہو گیا، صبرن ابا عبداللہ صبرم بشط الفرات، صبرم ابا عبداللہ صبرم بشط الفرات۔
بعد اے ابو عبداللہ صبر سے کام لینا، اے ابو عبداللہ نہر فرات کے کنارے تم صبر سے کام لینا۔ یہ ابو عبداللہ یہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی کنیت ہے، یعنی حضرت علی امام حسین کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے حسین نہر فرات کے کنارے تم صبر سے کام لینا۔ حضرت نجیب جو ان کے ساتھی تھے، ساتھ ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین یہ کیا معاملہ ہے؟ اچانک آپ کی زبان پر اس طرح کا جملہ، جبکہ ایسا کوئی ماحول نظر نہیں آتا، ایسا کوئی منظر نظر نہیں آتا، آپ کہہ رہے ہیں صبرن ابا عبداللہ صبرن بشق الفرات، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرنے لگتے ہیں کہ سنو، میں ایک مرتبہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں اللہ کے رسول بڑی بڑی اذیت و مصیبت پر نہیں روئے، مگر یہ آج کیا معاملہ ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ حضرت علی گھبرا گئے، آگے بڑھے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو کسی نے غضبناک کر دیا ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول کیا آپ سے کسی نے غصہ دلانے والی بات کہہ دی ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ کیوں گریہ و زاری کر رہے ہیں؟ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے علی ابھی ابھی جبریل میرے پاس سے گئے ہیں اور وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ان قریب آپ کے صاحبزادے حسین کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مٹی آپ کے سامنے پیش کروں۔ جبریل نے میرے سامنے اس سرزمین کی مٹی لا کر رکھ دی ہے، اور جب سے میں نے اس مٹی کو دیکھا ہے میں رو رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میں گریہ و زاری کر رہا ہوں۔ حاضرین آپ دیکھیں کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں، گریہ و زاری کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی شہادت کی اذیت اتنی بڑی اذیت ہے کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آپ گریہ و زاری کرتے نظر آ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ حضرت علی نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور حضرت نجی کو بیان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر طائف کی بستی والوں نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا یہ نبی کی اذیت کا باعث ہے، تو یقیناً امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر بھی یہ بھی اذیت کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی تھی اس وقت تک امام حسین کو شہید نہ کیا گیا تھا، مگر شہادت کی خبر سن کر ہی رو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حسین کا ذکر ہو، حسین کی شہادت کا ذکر ہو تو آنکھیں اگر نمناک ہو جاتی ہیں تو یہ سنت رسول ہے۔ آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہ تو سنت رسول ہے۔ اگر حسین کا غم دل میں بیدار ہو جاتا ہے تو یہ سنت رسول ہے۔ یقیناً یہ کیسی اذیت ہے، یہ کیسی مصیبت ہے، یہ کیسا غم کا احساس ہے، کیسا احساس نبی نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا۔ یقیناً اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ حسین کو کوئی بھی اذیت دے، اس لیے کہ حسین کو جو اذیت پہنچائے گا وہ رسول کو اذیت پہنچائے گا، اور جو رسول کو اذیت پہنچائے گا وہ اللہ کو اذیت پہنچائے گا، اور اللہ کو اذیت پہنچانے کا، رسول کو اذیت پہنچانے کا معاملہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے دنیا و آخرت میں لعنت اور عذاب مقدر ہے۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر سے گزرے، گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔
اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حسین کے بچپن کا عالم ہے اور رو رہے ہیں۔ اللہ کے مقدس رسول آگے بڑھے ہیں اور حسین کو اٹھایا ہے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، کہ اے فاطمہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بے شک حسین کا رونا مجھ کو اذیت دیتا ہے، مجھ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حسین کا رونا نبی کی اذیت کا باعث ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ کربلا کے میدان میں حسین پر جو مظالم ہوئے ہیں، جو ظلم و تشدد ہوا ہے، وہ نبی کی اذیت کا کس قدر باعث بنا ہوگا۔ یقیناً حسین کا مقام بہت اعلیٰ ہے، حسین کی محبت بہت قابل قدر و احترام ہے کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسین کی ذرہ برابر اذیت کو برداشت نہیں کیا ہے، کیونکہ حسین کی اذیت سے نبی کو اذیت ہوتی ہے، اور قرآن نے اعلان کیا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔